شام کا وقت تھا۔ مسجد میں لوگ ایک ایک کر کے داخل ہو رہے تھے۔ آذان ہونے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ حمزہ نے سوچا چلو میں بھی وضو کر لیتا ہوں۔ وہ وضو خانے کی طرف گیا جہاں اس نے دیکھا کہ اس کا دوست علی بھی وضو کر رہا تھا، لیکن علی جلدی جلدی کر رہا تھا۔ کبھی صرف ہاتھ پر پانی ڈالتا، کبھی چہرہ آدھا دھوتا اور پاؤں تو بس اوپر سے چھو رہا تھا۔ حمزہ خاموشی سے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر نرمی سے مسکرایا اور بولا السلام علیکم۔ علی نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حمزہ؟ حمزہ نے کہا ٹھیک ہوں دوست، لیکن ایک بات کہوں، لگتا ہے تمہیں وضو کا مکمل طریقہ شاید یاد نہیں۔ چلو میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جو ہمارے پیارے نبی نے سکھایا تھا۔ علی ہنس کر بولا ارے نہیں بھائی، مجھے آتا ہے، بس تھوڑا جلدی کر رہا تھا۔ حمزہ نے نرمی سے کہا ہاں، لیکن رسول اکرم نے فرمایا ہے جو شخص وضو اچھی طرح نہیں کرتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور ایک اور فرمان میں ہے جو وضو اچھی طرح کرے اس کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے گرتے ہیں۔ علی خاموش ہو گیا، پھر بولا واقعی مجھے نہیں پتا تھا کہ وضو سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ حمزہ نے کہا ہاں علی، وضو صرف صفائی نہیں، یہ روح کی پاکیزگی بھی ہے۔ چلو میں تمہیں صحیح طریقہ دکھاتا ہوں جیسے ہمارے نبی نے سکھایا۔ حمزہ نے وضو شروع کیا، سارا طریقہ تفصیل سے بتایا۔ علی غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے بھی ویسے ہی وضو کیا، پھر مسکرا کر بولا حمزہ جزاک اللہ، تم نے مجھے بہت پیار سے سکھایا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ڈانٹ حمزہ دیتا۔ ہنس کر بولا ہم سب سیکھنے والے ہیں علی۔ نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو نرمی اختیار کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ پھر دونوں مسجد میں داخل ہوئے، دل میں سکون، چہرے پر مسکراہٹ۔ نماز کے بعد علی نے کہا حمزہ تم نے صرف وضو نہیں سکھایا بلکہ دین کا حسن دکھایا۔ اب جب بھی میں وضو کروں گا مجھے نبی کا فرمان یاد رہے گا۔ دوستو یاد رکھو، نیکی صرف بتانے میں نہیں بلکہ نرمی سے سکھانے میں ہے۔